إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ابو داؤد اور جامع ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد آپ نے ہماری طرف اپنا مبارک رخ کیا اور آپ نے خطاب فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کیسا خطاب تھا. آپ کے اس خطاب سے ہم میں سے ہر شخص کا دل ہل گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئی. اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری خطاب ہے. آخر صحابہ کرام نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے خطاب سے ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ یہ آپ کا آخری خطاب ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے بعد ہمیں آپ کے خطاب سننے کا موقع نہیں ملے گا. فَأَوْصِنَا اللہ کے لیے آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیں. صحابہ کرام کی اس درخواست پر نبی علیہ السلام نے 4 نصیحتیں فرمائیں. یہ آپ کی نصیحتیں بھی ہیں، آپ کی وصیتیں بھی ہیں. جو بالترتیب آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے پہلی نصیحت اور وصیت جو فرمائی فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ. میری پہلی وصیت اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو ایک لمحے کے لیے اپنے جسم سے جدا نہیں کرنا. کیونکہ
اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایک مسلمان کا لباس ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایک مومن کا لباس ہے۔ اور رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں جس نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل و دماغ سے اللہ کے خوف کو نکال دیا، وہ یقین کر لے اس نے لباس اتار دیا، وہ ننگا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس خوف کی اہمیت آپ کو کیا معلوم؟ اللہ کے ڈر کی شان آپ کو کیا معلوم؟ اس مشہور حدیث کو سامنے رکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی کیا عظمت ہے۔ یاد کریں کہ نبی علیہ السلام اپنے نوجوان صحابی کو یمن روانہ کر رہے ہیں۔ اور یمن رخصت کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے وہیں اپنے گھر سے یا مسجد نبوی سے الوداع نہیں کہا، بلکہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے۔ یہ نوجوان خوش نصیب یمن سامان لے کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو مدینہ غائب ہو گیا، مجھے بڑا ترس آیا، نبی علیہ السلام پہ واپس پیدل جائیں گے، میں تو سواری پر بیٹھ جاؤں گا، یمن روانہ ہو جاؤں گا، ابھی سواری سے اترے ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام تو پیدل جائیں گے اکیلے۔ کیسی محبت ہے اس نوجوان سے نبی علیہ السلام کی، اور کیا خوش نصیب ہے یہ جوان۔ عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ چلیں، فرمایا چلتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کچھ دیر آپ کے ساتھ چلتا رہوں۔ یہ نوجوان کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ آخر معاذ رک گیا، اللہ کے لیے آپ واپس جائیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے معاذ ٹھیک ہے، تم یمن روانہ ہو جاؤ، اور ہو سکتا ہے یہ آج کی ملاقات تیری اور میری آخری ملاقات ہو۔ کوئی دوست کسی دوست سے یوں کہے دل پھٹ جاتا ہے، بھائی بھائی کو جدا کرتے وقت، باپ بیٹے کو جدا کرتے وقت یہ کہے ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات، اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے تو 1 سال بعد یمن سے مدینہ آئے اور تو لوگوں سے پوچھے این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے تمہیں مٹی کا ڈھیر بتایا جائے کہ اللہ کے نبی یہاں مدفون ہے۔
بتاؤ اس وقت معاذ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کلیجہ پھٹ رہا ہوگا. آخری ملاقات، اور پھر معاذ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً قیامت قائم ہوگی، لیکن وہاں اربوں خربوں اس سے بڑھ کر کی تعداد، کیا معلوم وہاں نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں، ہمیں یہ نہیں. پھر جنت میں نبی علیہ السلام کا جو مقام، ہمیں جنت مل بھی جائے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. یہ ساری شکلیں صورتیں معاذ کے سامنے ہیں. معاذ رونے لگی. اب معاذ کے قدم یمن کی طرف نہیں اٹھ رہے، اب رو رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کو بار بار دیکھ بھی رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ جاؤ اب، اور ایک بات نوٹ کر لو، ان اول الناس بی المتقون یوم القیامہ. قیامت کے دن چاہے کتنا ہی رش ہو، رش کتنا ہی ہو، لیکن ایک بات سوچ لیں، جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن محمد کے ارد گرد وہی ہوں گے. اللہ کے ڈر کی یہ شان ہے. اسی سے اندازہ لگائیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی کیا برکت ہے. من کانو و حیث و کانو. میں معاذ یہ آج کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا، من کانو و حیث و کانو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہے. جو شخص جہاں کا ہو، جس دور کا ہو، جس قبیلے کا ہو، شرط یہ ہے اللہ سے ڈرنے والا ہو، قیامت کے دن محمد کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آج نبی علیہ السلام پہلی نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ. لوگوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. انسان کی زندگی کی دو شکلیں ہیں. ایک وہ صورت ہے جس وقت بندہ اللہ کے سامنے بھی ہوتا ہے، مخلوق کے سامنے بھی ہوتا ہے. اور ایک دوسری شکل ہے جس وقت بندہ صرف ایک اللہ کے سامنے ہوتا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں ہوتا. آدمی کے تقوی کا پتہ چلتا ہے اس وقت جب وہ صرف ایک اللہ کے سامنے ہوتا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں ہوتا. اس وقت میں اور آپ اللہ کے سامنے بھی ہیں، مخلوق کے سامنے بھی ہیں. ابھی پتہ نہیں چلے گا. ہم میں سے ہر شخص جب ایک اللہ کے سامنے ہوتا ہے، مخلوق کے سامنے نہیں ہوتا، اس کے تقوی کا پتہ اس وقت چلتا ہے. یہ پہلی نصیحت ہے، ذہن نشین کر لیں. چار نصیحتیں ہیں. دوسری فرمایا کہ والسمع والطاعت وإن كان عبشا وإن كان عبدا. لوگوں، اگر تمہارا سربراہ، تمہارا حکمران، تمہارا لیڈر غلام کیوں نہ ہو،
نہ اس کی شکل و صورت ہو، اس کی کوئی چیز پرکشش نہیں، نہ شکل و صورت، نہ وضع قطع، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ تمہارا سربراہ بن گیا، تمہارا حکمران بن گیا، تمہارے پر لازم ہے اس سے بغاوت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اطاعت کرو، جب تک وہ تمہاری رہنمائی کرتا رہے قرآن کریم سے، محمد کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرط یہ ہے، اور قربان جائیں یہی بات اس امت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی کہ جب ان کو حکمران بنا دیا گیا، علماء کرام سے پوچھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، قد ولیت علیکم ولست بخیرکم۔ او لوگو، یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے جبکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے افضل نہیں ہوں، افضل تو تھے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، لیکن سنو، مجھے تم پر حکمران بنا دیا گیا ہے، اب تمہارے پر لازم ہے اطیعونی، تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ یہاں بس کر دی نہ، اطیعونی، میری اطاعت کرنی ہے۔ کب تک؟ ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک یہ دیکھو کہ ابو بکر اللہ کی بھی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، ابو بکر صدیق کی اطاعت بھی مشروط ہے۔ سنو، عقیدے کی اصلاح کرو، منہج کو سمجھو، ابو بکر صدیق کی بھی اطاعت مشروط ہے۔ غیر مشروط اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، بس ختم۔ ابو بکر صدیق کی اطاعت بھی مشروط ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب ابو بکر صدیق کی اطاعت بھی، فرما برداری بھی مشروط ہے، تو ابو بکر صدیق کے بعد اس امت کا کون شخص ہے جس کی اطاعت غیر مشروط ہے؟ کوئی حاکم بتاؤ، کوئی امام بتاؤ، کوئی محدث بتاؤ، کوئی ولی بتاؤ، کوئی ہے؟ نہیں، مشروط ہے۔ اس نقطے کو سمجھو، اسی نقطے کے اندر لچک پیدا کرنے والوں نے بربادیاں کی۔ یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ علماء جو کہہ رہے ہیں، یہ بزرگ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے۔ باپ کی اطاعت، ماں کی اطاعت، وڈیرے کی اطاعت، حکمران کی اطاعت، صحابی کی، ابو بکر صدیق کی بھی مشروط ہے۔ غیر مشروط اطاعت اللہ کی مخلوق میں صرف محمد الرسول اللہ کی، بات ہی ختم، بات تمام ہو گئی۔
یہ دوسری نصیحت ہے نبی علیہ السلام کی. اور تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا سنو، میں نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے، میرے بعد دیکھیں گے فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد دیکھو گے شدید اختلاف پیدا ہوں گے. ان اختلافات میں کیا کرنا ہے تم نے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے بعد اختلافات ہوں گے، ان اختلافات میں تم نے لازم پکڑنا ہے کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو. یہ تیسری نصیحت ہے، میری اور خلفاء راشدین کی. کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا، خلفاء راشدین کا، جن کے فیصلے ذاتی نہیں ہوتے تھے، شورا کے ذریعے امت کو اعتماد میں لا کر. اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر خلیفے نے اپنی مرضی چلائی، نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے خلیفہ وقت، یہ بتائیں اگر کوئی مرنے والا مر جائے، اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو دادی کو کیا ملے گا؟ مرنے والا مر گیا، اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، دادی کو کیا ملے گا؟ اس امت کے افضل ترین انسان اس امت کے پہلے خلیفہ سے سوال کر رہی ہے، دادی کو کیا ملے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اس خاتون سے، دادی کو کیا ملے گا؟ مجھے قرآن کریم میں دادی کا حصہ نہیں ملا. قرآن کریم میں دادی کا کیا حصہ بنتا ہے مجھے نہیں ملا. اس مسئلے کے حل کے لیے حدیث میں کیا ہے مجھے حدیث معلوم ہی نہیں. قربان جائے مجھے حدیث معلوم ہی نہیں. اب کیا آگے کیا تھا؟ میری رائے یہ ہے، نہیں، رائے کو داخل کرنے کا حق ہوتا، یہ حق سب سے پہلے ابوبکر صدیق کا تھا. نہیں، یہ نہیں فرمایا قرآن میں دادی کا حصہ نہیں ملا، حدیث کے بارے مجھے معلوم نہیں، میری رائے یہ ہے کہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں. تیسری بات رائے کی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. فرمایا جہاں تک معاملہ ہے حدیث کا، مجھے حدیث کے بارے علم نہیں کہ دادی کا حصہ ہے یا نہ، ابھی تو چلی جا. یہ ہے بات، اب تو چلی جا. مولویوں کو چاہیے اگر جواب قرآن سے آتا ہے دو، حدیث سے آتا ہے دو، نہیں آتا سائل کو کسی اور عالم کے پاس بھیجو. اپنی رائے دے کر گمراہ خود بھی دوسرے کو مت کرو. اگر آپ کو جواب نہیں آتا قرآن و حدیث سے، اس کی رہنمائی کرو اپنے سے بڑے عالم کی طرف کہ وہاں جاؤ. رائے دے کر گمراہ کر رہے ہو.
تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے. یہ آیا تھا جواب لے کر نجات پانے کے لیے، جہنم کے انگارے دے کر بھیج رہے ہیں اس کو. فرمایا ابھی تو جا، نماز کا وقت ہوگا، لوگ آئیں گے. آئے ہے، یہ ہے انداز. نماز کا وقت ہوگا، لوگ آئیں گے، تیرا یہ سوال لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. ہو سکتا ہے کسی کے پاس حدیث ہو. اس کا معنی یہ بھی ہوا شریعت کا مکمل علم اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کے سینے میں بھی نہیں تھا. اس امت کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کے سینے میں بھی شریعت کا مکمل علم نہیں تھا. آج یہ گمراہی یہ ہے، کسی نے کہا امام شافعی جو کچھ کہیں گے بس وہ دین ہے، مانا اس کے سینے میں مکمل شریعت ہے. کسی نے کہا احمد بن حنبل، کسی نے کہا امام مالک، کسی نے کہا امام ابو حنیفہ. اگر سب کی سینوں میں شریعت کا مکمل علم ہے تو مجھے یہ بتائیں، ایک کہتا ہے یہ کام جائز ہے، دوسرا امام کہتا ہے ناجائز ہے، مطلب یہ ہے یہ بھی نبی کا دین ہے، یہ بھی نبی کا دین ہے. یہ چیز جائز ہے، یہ بھی شریعت ہے، ناجائز ہے، یہ بھی. کیا کھیل ہے، کیا کھیل ہے؟ آخرت کی فکر کرو، منہج کی پہچان کرو. لوگ آئیں گے، میں یہ سوال رکھوں گا. خاتون چلی گئی، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ آ گئے، نماز ہو گئی. خلیفہ وقت نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، لوگ بیٹھ گئے. بھئی امام سلام پھیرنے کے بعد ایک دم جب کھڑا ہو جائے تو مقتدی سمجھتے ہیں کوئی معاملہ ہے، کوئی اہم بات ہے. لوگ کیسے ہلتے ہیں؟ ایک دم ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. علماء سے پوچھو کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی نہیں. فرمایا اتاکم قضا و قضا فہل علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضاء. بس لوگوں، آج یہ مسئلہ آیا ہے، آج یہ سوال آیا ہے. ابو بکر کو اس کا جواب نہیں آیا ہے. پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق کی شان میں کمی آ گئی؟ نہیں، شان بڑھ گئی. علماء کہتے ہیں جواب نہیں دیں گے شان کم ہو جائے گی، عزت کم ہو جائے گی. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں میرے پاس یہ سوال آیا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں آیا. میں پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق کی شان کم ہو گئی؟ میں کہتا ہوں بڑھ گئی، شان بڑھ گئی. اللہ کے نبی کی اطاعت کا حق ادا کر رہے ہیں. لوگوں مجھے اس کا جواب نہیں آیا. میں تم سے پوچھتا ہوں، تم میں سے کسی کو اس سوال کا جواب آتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک دم ایک صحابی کھڑے ہو گئے، قربان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، یہی سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس طرح جب جائیداد تقسیم ہوگی دادی کو چھٹا حصہ ملے گا، دادی کو چھٹا حصہ ملے گا. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی جعل فینا من یحفظ علی نبینا. اے اللہ تیرا شکر ہے
تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں جو ہماری اصلاح کرنا جانتے ہیں. سمجھو کہاں جا رہے ہو. علماء کو بھی چاہیے فکر کریں. یہ تیسری نصیحت تھی. چوتھی اور آخری نصیحت ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. فرمایا خبردار، دین میں آئے دن نئی نئی بدعتیں نکلیں گی، نئی نئی ایجادات، نئی نئی بدعات نکلیں گی. میری امت کے لوگوں خیال کرنا، ان آئے دن آنے والی بدعات سے اپنے آپ کو بچانا. ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کے لیے خالی ایک بدعت ہی کافی ہے. اس امت کی بربادی کی گئی، ہو رہی ہے بدعت کے راستے سے. آئے دن بدعت. اب آپ بتائیں، علماء سے پوچھیں، مجھے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں مکی دور یا مدنی دور، پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کا صرف ایک خطبہ بتائیں، ایک خطبہ بتائیں. کسی عالم میں ہمت ہو، کسی مفتی میں، کسی خطیب میں جرأت ہو، نبی علیہ السلام کی زندگی کا مجھے ایک خطبہ بتائیں، چاہے وہ عید کا ہو یا جمعہ کا ہو یا نکاح کا ہو. ایک خطبہ بتائیں جس خطبے میں نبی علیہ السلام نے امت کو بدعات سے باخبر نہ کرایا. کتنا خطرناک مضمون آپ کا کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ جہاد ہوتا، چاہے وہ حج ہوتا، چاہے وہ روزہ ہوتا، لیکن شروع میں بدعت سے باخبر کراتے، متنبع کراتے بدعات سے. یہ تباہی کا راستہ ہے. اس سے کیوں ڈرایا گیا؟ اتنا نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو زنا کے بارے نہیں ڈرایا، چوری کے بارے نہیں ڈرایا، بدعت کے بارے کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ زنا آتا ہے زنا کے روپ میں، چوری آتی ہے چوری کے روپ میں، لیکن بدعت آتی ہے اسلام کے روپ میں. اسلام کا لباس اوڑھ کر بدعت آتی ہے، اس لیے ہر بندہ پہچان نہیں پاتا. پہچان مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لباس اسلامی ہوتا ہے، وضاحت اسلامی ہوتی ہے، اس لیے بندہ پہچان نہیں پاتا، غرق ہو جاتا ہے. آیاتن بدعت. خاص طور پر جب 5ویں صدی ہجری شروع ہوئی، آپ اس کے لیے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست کم از کم رحم کریں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ملا علی قاری حنفی، ملا علی قاری حنفی، یہ صدیوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ 100 سال پرانی بات نہیں بتا رہا، صدیوں پرانی بات. ملا علی قاری حنفی، یہ حنفی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی حنفیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی ہے، سب سے زیادہ بھرمار بدعات کی 5ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے. 448 میں فرماتے ہیں پورے ایک پلان کے ساتھ
منصوبہ بندی کے تحت پڑھے لکھے مجوسی اسلام میں داخل ہوئے. مجوسی جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ کے آگے آگ کی تعظیم کرتے ہیں. مجوسی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے مجوسیوں کے خطیب منصوبہ بندی کے تحت اسلام میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنا حلقہ بنایا. یہ میں ان کی کتاب کا ایک چیپٹر بتا رہا ہوں. پہلے انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا. لوگ بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں. ان کے انداز بیان, ان کی خطابت, ان کا ظاہری تقویٰ, نمازیں, روزے, حلقہ بن گیا. جب انہوں نے دیکھا اب لوگ ہم سے اتنا مانوس ہو گئے ہیں, اب ہماری بات کو سننے کے بعد عمل کرنے سے پہلے اب نہ یہ قرآن کو دیکھیں گے نہ حدیث کو دیکھیں گے اور عمل کریں گے. اب ان کا ذہن بن گیا ہے, ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی, ان کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. اتنے مانوس ہو گئے ہیں. تو پھر انہوں نے بدعت کی بھرمار کی اور آگے ایک نقطہ بتایا کہ پارسیوں نے, سنو, پارسیوں نے اسلام میں جو بدعات داخل کی ان کی پہچان ایک نوٹ کرو. پہچان فرماتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ چونکہ وہ مجوسی تھے, وہ آگ کی تعظیم کرتے تھے. ان کی گھڑی ہوئی بدعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہر بدعت میں انہوں نے آگ کو, چراغاں کو اہمیت دی. چراغاں کو, ہم پہلے کا لفظ تو آگ ہے, آج ہم اس کو جدید دور میں چراغاں کہیں گے. کہ فارسیوں نے مسلمانوں میں جو بدعات داخل کی ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ اس میں آگ کو اہمیت دی گئی. چراغاں. بھائی سوال یہ میں پوچھتا ہوں, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھے, اس کا چراغاں کے ساتھ کیا تعلق ہے مسجد کے ساتھ؟ بھائی سب سے بڑا عمل ہے حج کا. حج میں کبھی بیت اللہ کو چراغاں کیا ہے؟ مسجد نبی کی چراغاں دیکھیے کبھی؟ رمضان کے روزے ہیں. اگر یہ بھی عبادت ہے چراغاں کیوں ہیں؟ اگر یہ عبادت ہی ہے, سوال یہ ہے چراغاں کیوں ہیں؟ کیوں مجوسیوں نے یہ خباستیں کی؟ راتیں گھڑ لی, دن گھڑ لیے, امت کو گمراہ کر دیا گیا. آئے دن رجب گزرا, رجب کے حوالے سے بتایا. معراج آپ نے دیکھا چراغاں تھا کہ نہیں تھا؟ آگ کی اہمیت تھی کہ نہیں تھی؟ ابھی رات گزری, ابھی تک چراغاں کے آثار باقی ہوں گے. قبرستان میں چراغاں, مسجدوں میں چراغاں. یہ کیا عبادت ہے؟ ان کا حقیقت کے ساتھ, دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دو ٹوک بات ہے. شعبان کا مہینہ عظمت والا ہے. اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے, کان یصومہ الا قلیلا. نبی علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے وہ شعبان. بس اتنی بات ہے. لیکن کوئی خاص رات عبادت کے لیے, کوئی خاص دن روزے کے لیے کسی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. سب من گھڑت باتیں ہیں, من گھڑت. اور قوم کو ایسے فضائل بتایا کہ وہ سمجھیں بس یہ عمل کافی ہے, اب سال بھر کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے حدیث گھڑ کے امت کو بتا دی, جھوٹی حدیث گھڑ کے امت کو بتا دی
کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں اگر کوئی شخص خالی 14 رکعت نماز پڑھ لے، 14 رکعت نماز پڑھ لے رات کو، لو جی ثواب کتنا ہے جی؟ کہا کہ وہ سمجھ لے کہ میں نے 20 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ 20 سال میں نے روزے رکھے ہیں، اور روزے بھی ایسے تھے، حج بھی ایسے تھے جن حجوں کو بھی اور روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اب بتاؤ، اب آئندہ کیا حج کی ضرورت ہے، کیا روزے کی ضرورت ہے؟ 20 سال کے روزوں کا ثواب، 20 حجوں کا ثواب، من گھڑت باتیں کون کو خوش کرتے؟ اور بھی جھوٹی روایات ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، تو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ مجوسیوں کی حرکات ہیں۔ اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، قرآن و حدیث سے اپنا تعلق قائم کریں، اہل علم کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ بدعات سے ہم سب کو بچائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ۔ رات ہمارے ایک انتہائی اچھے دوست محترم بھائی اسحاق صاحب کے بڑے بھائی دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بھائی بہن ایمان پر چلے گئے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔